سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم ابداً ابداً سرمدا۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بڑے دنوں کے بعد ایک علمی محفل کا ذوق اور شوق ہمارے نوجوانوں کی طرف سے بھی، اور آج آپ سبھی نے بیٹھ کر کے دکھایا، ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف حدیث پاک وارد ہوئی ہے۔ اس کے لیے اسے پوری تفہیم اور اس کو پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے تھا، تو آج کا یہ دن ہم نے متعین کیا اور یہ وقت متعین کیا کہ چند وہ لوگ جو ہماری مارکیٹ میں باہر سے آتے ہیں، تھوڑا سا وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تو گھر پکارتا رہتا ہے لوگوں کو، اور پھر پیٹ بھی کچھ کہتے رہتا ہے، اس لحاظ سے ہم نے اس وقت کا تعین کیا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس علمی محفل کو قبول فرما لے، اور جو کچھ ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، بغیر کسی انانیت کے، بغیر کسی انا اور ہم کے، مجھے آپ تک پہنچانے، آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، جب بھی قرآن پڑھا جائے، تو اسے چپ رہ کر کے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا کا لفظ ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، چپ رہو اس کے لیے اور اس کو سنو۔ لعلکم ترحمون، اس یقین کے ساتھ کہ اس کی برکت سے اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جو قرآن سننے سے متعلق ہے، بطور خاص نماز میں قرآن کے لیے نازل ہوئی ہے، کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموشی سے اس کو سنیں۔ اور یہ بطور خاص دلیل ہے ائمہ احناف یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے مسلک پر عمل کرنے والے علماء کے لیے، کہ جب قرآن کریم امام تلاوت کرے، سورہ فاتحہ پڑھے، دوسری سورت قرآن کریم کی پڑھے، جن نمازوں میں آواز آتی ہے، تو مقتدی خاموش ہو کر کے اسے سنیں۔ فَاسْتَمِعُوا کا لفظ ہے، وَأَنصِتُوا کا لفظ ہے، کہ اسے سنیں اور خاموش رہیں، یہ دو لفظ آئے ہیں۔ یہاں ظاہر سی بات ہے کہ جب سنے گا تو آدمی خاموش رہے گا، بظاہر اس کے الفاظ یہی ہے نا کہ سنو، تو سننے کا مطلب یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنو۔ اور قرآن کریم ایک بھی حرف سے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی حرف زیادہ آ گیا ہو، جتنی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہی حرف، اتنی ہی آیتیں، اتنی ہی زبر و زیر کا نزول فرمایا ہے۔ زبر و زیر بھی کہہ رہا ہوں کہ جن علماء نے، ہمارے جن مہربانان دین نے زیر و زبر بعد میں لگائے ہیں، یہ بھی ان کے دماغ میں اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ قرآن کریم میں آیا ہے، نہ ایک حرف کم ہے نہ ایک حرف زائد ہے۔ تو یہاں علماء یہ کہتے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ قرآن کو سنو اور چپ رہو۔ اگر یہ دو الگ الگ باتیں نہ ہوتی تو ایک حرف زیادہ ہوتا اور زیادتی سے قرآن پاک ہے،
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ دو حکم ہیں، چپ رہو ایک الگ حکم ہے، سنو یہ الگ حکم ہے۔ جو سنے گا ظاہر سی بات ہے چپ رہے گا، تو پھر چپ رہو کا جو لفظ لایا گیا ہے وہ زیادتی نہیں ہے بلکہ ایک حکم ہے۔ اب اس حکم کو کہاں نافذ کیا گیا کہ جن نمازوں میں امام زور سے قرآن پڑھتا ہے، فجر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، یہاں زور سے امام پڑھ رہا ہے آپ سنو، اور جن نمازوں میں زور سے نہیں پڑھتا ہے ان کے لیے ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، حکم آیا فانصتو چپ رہو۔ یہ دو حکم ہیں الگ الگ، ورنہ قرآن میں زیادتی لازم آئے گی اور قرآن کا ایک حرف زیادہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فاستمعوا لہ وانصتوا، سنو، جب سنے گا تو چپ رہے گا ہی۔ اللہ پاک کو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وانصتوا چپ بھی رہو؟ چپ بھی رہو کا جو لفظ آیا ہے یہ ہماری دلیل ہے، یعنی علماء احناف، امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والے علماء کی دلیل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک برحق مسلک اور مسلح کے امام ہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے بطور دلیل۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بقراءۃ بفاتحۃ الکتاب او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز ہوگی ہی نہیں کہ جب تک سورہ فاتحہ کی قرأت نہ کر لی جائے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس وقت تک نماز ہوگی نہیں جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کر لی جائے۔ اب اس حدیث پاک سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام کا پڑھنا تو مانتے ہی ہیں، امام پڑھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فرض مانتے ہیں۔ امام شافعی فرض مانتے ہیں کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے، فرض، واجب بھی نہیں اور کوئی نیچے کا درجہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض ہے کہ مصلی بھی یعنی پیچھے نماز پڑھنے والا بھی، مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے، وہ فرض مانتے ہیں، اور دوسری صورت کے لیے بھی کہتے ہیں، لیکن کم از کم سورہ فاتحہ کو وہ فرض مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہو۔ یہ مسئلہ کوئی نزاعی مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ امام اعظم کے دور پاک کا مسئلہ، یعنی شروع دور کا مسئلہ ہے، یہ حل ہو چکا تھا۔ یہ مسئلہ بالکل حل ہے، کتابوں میں اس کے حل موجود ہیں، ساری تطبیقات ہو چکی ہیں، ساری تفسیرات ہو چکی ہیں، ساری تشریحات ہو چکی ہیں، لیکن آج ہم قیامت کے اتنی قریبی دور میں آ گئے ہیں، اتنے قریبی دور میں آ گئے ہیں کہ سوشل میڈیا کو پلیٹ فارم بنا کر کے جو دین کو پیش کرنے کی نئے سرے سے کوشش کی گئی ہے اور نت نئے انداز میں کوشش کی گئی ہے، اس میں ان باتوں کو پھر نئے سرے سے ابھار کر کے بزرگوں پر لان تان کی جاتی ہے کہ امام اعظم کا موقف معاذ اللہ درست نہیں ہے، جب صریح حدیث موجود ہے اور حضور کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بقراءۃ بفاتحۃ الکتاب لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، تو پھر امام اعظم نے اپنے ماننے والوں کو یہ کیسے کہہ دیا کہ امام کی قرأت تمہاری قرأت ہے، تم چپ رہو۔ اب وہ بخاری شریف رکھتے ہیں، مسلم شریف رکھتے ہیں، حدیث کی اور جو مشہور 6 کتابیں ہیں بخاری اور مسلم ملا کر کے ان کو ایسے ہی ٹیبل پر سجایا جاتا ہے اور نئے ذہنوں کو اپیل کی جاتی ہے، اور اپیل کے ساتھ ساتھ ان کو ان سوالات کے بکھڑے میں گھما کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، نئے نئے سوالات ذہنوں میں جنم لیتے ہیں اور پھر وہاں سے بزرگوں کی گستاخی شروع ہوتی ہے۔ امام اعظم جانے دیجیے، کوئی مطلب نہیں، ان کا مسلک حدیث کے خلاف، ان کا مسلک قرآن کے خلاف، وہ تو سوچ، فکر اور قیاس پر کام کرنے والے انسان تھے۔ میں آپ کو تصوف کا ایک اصول بتاؤں، تمام ائمہ تصوف فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے توجہ ہو جاتا ہے، پڑھنے لکھنے میں تو توجہ دکھائی دیتی ہے، لیکن یہاں جہاں کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تقویٰ یعنی اللہ کا خوف یہاں ہے، جب یہاں سے وہ شخص بے توجہ ہو جاتا ہے، وہ کتنا ہی علم بگھارا کرے، اور جب اس پر غفلت کی چادر
آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ چاہے قال اللہ کرتا رہے قال رسول کرتا رہے، لیکن یہاں تقوی ختم اور اللہ اور اس کے رسول سے بے توجہ ہو جائے تو اس انسان کی ایک نشانی بتائی ہے ائمہ تصوف نے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ وہ اولیاء سے متعلق نازیبا گفتگو کرنے لگتا ہے، بزرگوں سے متعلق وہ گستاخی بھری گفتگو کرنے لگتا ہے۔ یہ بہت اہم قضیہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے آپ کہ کوئی بھی ہو، ہم نام نہیں لینا چاہتے، کوئی بھی ہو جس نے بھی دین کی ایسی سیج سجائی اور ایسی میز سجائی اور اس نے بزرگوں پر لان تان شروع کیا کہ فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے۔ میں ایک دن سن رہا تھا ایک صاحب کو، مجھے بڑا تعجب ہوا، ایک بہت بڑے امام ہیں 3 صدی ہجری کے، حالانکہ وہ شافعی ہیں، لیکن ہم ہر مسلک کا اور ہر مسلک کے امام کا احترام کرتے ہیں۔ امام دار قطنی بہت بڑے امام اور بہت بڑے بڑے ان کے شاگرد ہیں، ان کے متعلق ایک شخص ایسی ہی میز سجا کر کے کہتا ہے کہ ہمارے پنجاب میں دار قطنی تو نہیں سنا، دار قطی ضرور سنا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک حدیث کی کتاب ہے اور بہت جامع کتاب ہے۔ تو میں اسی نتیجے پر پہنچا میں کہ جب اللہ کی توفیق اس سے اٹھ جاتی ہے اور غفلت کی چادر اس پر بیٹھ جاتی ہے آ کر کے اور وہ بند کر دیا جاتا ہے اس چادر میں، تو اس کی زبان سے بزرگوں کے لیے اس طریقے کے کلمات نکلنے لگتے ہیں، گستاخی کے کلمات نکلتے ہیں۔ ایک میری شاگرد ہے، وہ امریکن انسٹیٹیوٹ سے پڑھتی ہے، ابھی 2 دن قبل اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں فلاں کو سنوں فلاں کو سنوں فلاں کو سنوں۔ آج سوشل میڈیا پر بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، تو میں نے یہی نسخہ اس کو بتایا، ہر شخص کو سنو، اب وہ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، قرآن کی تفسیر کرتی ہے، تشریح کرتی ہے یا کرتا ہے یا حدیث بتاتا ہے، ہر شخص کو سنو، لیکن جہاں دیکھو کہ اس نے کسی بزرگ پر تان کیا ہے، کسی اللہ والے کے بارے میں گستاخی کی ہے، بس اپنا دامن اس سے جھاڑ، اپنے آپ کو روک لو اس سے۔ جہاں کسی نے اللہ والوں کی گستاخی کی تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ بے توفیق آدمی ہے، اللہ کی توفیق اس سے اٹھ گئی ہے۔ تو یہ آج کا نیا فتنہ نہیں ہے، یہ حضرت امام اعظم کے دور سے ہو رہا تھا۔ میں آپ کو صاف اور واضح بتاؤں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا تعصب ہوا۔ یہ میں نے اپنے بچوں کو بہت پہلے بتایا تھا، آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ چونکہ باقی تمام ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ تینوں امام مسلک، اپنے اپنے مسلکوں کے امام، یہ عرب سے تھے۔ تنہا امام اعظم ایسے ہیں جو عرب کے باہر عجم سے ہیں، کوفہ سے ہیں۔ تو عربی اور عجمی کا جو تعصب ہے وہ تعصب ان کے ساتھ برتا گیا اور ان کے دین کو، ان کے مذہب کو، ان کے مسلک کو نکارا گیا اور طرح طرح سے ان کو بدنام کیا گیا، یہاں تک کہ غلط فہمی کے وہ الفاظ حضرت سیدنا امام جعفر صادق اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی وسلم تک بھی پہنچے تھے، اور آپ کو بھی غلط فہمی تھی امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے، لہٰذا جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات پر آپ نے خلاصہ چاہا، حضرت امام اعظم نے خلاصہ کر لیا، اور حضرت امام جعفر صادق ابن امام محمد ابن امام زین العابدین، کتنا قریبی رشتہ ہے، انہوں نے امام اعظم کو اپنے صحبت میں بٹھایا، اپنی شاگردی میں شامل کیا، اور امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے ایک قول فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میرے لیے میری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال نہ عطا فرماتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ حضرت امام اعظم کا نام ہے، نعمان ابن ثابت، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ پوچھا گیا کون سے 2 سال؟ آپ تو بڑے اتنے مجتہد، اتنے بڑے عالم، خود کتابیں دیکھنے والے، حدیثیں جمع کرنے والے، صحابہ کی صحبت آپ کو ملی، بڑے بڑے تابعین کی صحبت آپ کو ملی، کس کی بات کر رہے ہیں آپ کے 2 سال اگر ان کے پاس نہ ملتے، میں نہ بیٹھ پاتا ان کی صحبت میں تو میں ہلاک ہو جاتا۔ فرمائے امام جعفر صادق کی جو 2 سال کی صحبت مجھے ملی، شاگردی ملی، میں اسی 2 سال کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتا ہوں، ورنہ میں ہلاک ہو جاتا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ یہ تعصب ہوا، لہٰذا ان کے مسلک کو اس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر جب کتاب کھول کر کے آپ دیکھیں گے، کتابوں کو کھنگال کر کے آپ دیکھیں گے
تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ سب سے مضبوط، سب سے منقح اور سب سے منفرد، آسان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا اور چاہت کے نزدیک اگر کوئی مسلک ہے تو وہ مسلک امام ابو حنیفہ ہے۔ اس کو ہم ہر وقت ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ پھر یہ لفظ دہرا دیتا ہوں کہ عجمی کوفی ہونے کا تعصب برتا گیا، جس کی وجہ سے ان کے متعلق اس طریقے سے باتیں کی گئیں۔ اب آئیے ہم خلاصے کے طور پر آگے بڑھتے چلیں۔ لا صلاۃ الا من یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حضور کی حدیث ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، یعنی ائمہ احناف بھی، امام اعظم ابو حنیفہ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو تنہا نماز پڑھا کرتے ہیں اور جو سنت نماز پڑھی جاتی ہے، جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے، یا جن لوگوں کی فرض چھوٹ جاتی ہے وہ بعد میں پڑھتے ہیں یا قضا پڑھتے ہیں، یعنی امام جب امامت کر رہا ہو اس کے علاوہ جو نماز پڑھی جاتی ہے، اب چاہے فرض پڑھے چھوٹنے کی بنیاد پر یا نفل پڑھے یا سنت پڑھے، ان تمام نمازوں میں یہ واجب ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، فرض بھی نہیں۔ امام اعظم کا قول یہ ہے، واجب ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے 2-3 دن قبل میں نے کہا تھا، اس سے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ سورہ فاتحہ کم از کم ہمارے مصلیان، نمازی اور تمام مسلمانوں کو آنی چاہیے اور اچھی طریقے سے آنی چاہیے۔ جیسی پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھنا آنا چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، نماز کامل نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی۔ یہاں امام اعظم اور ایک نقطہ اور بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ دوسرا فرمان سورہ مزمل میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ بھی نماز کے لیے حکم ہے کہ قرآن میں سے تم کو جتنا آسان ہو وہ نماز میں پڑھ لو۔ اب اگر کسی نے اس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں یاد ہے، قرآن کا کوئی حصہ نہیں یاد ہے، جو کچھ یاد ہے، ایک آیت یاد ہے، اس نے نماز میں پڑھ لی، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نماز ہو گئی۔ امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوئے گی، وہ فرض مانتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نماز ہو گئی، اس لیے کہ وہ قرآن پیش کر رہے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا کون انکار سکتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں سے تمہیں آسانی کے ساتھ مل جائے اور آتا ہو اس کو پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ اب اس بحث کو ذرا دونوں کو ملائیں مناظراتی شکل میں۔ امام اعظم قرآن لا رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ قرآن لا رہے ہیں، امام شافعی وہ حدیث لا رہے ہیں۔ تو حدیث بڑی ہے کہ قرآن بڑا ہے؟ فیصلہ آپ خود کیجئے، حدیث بڑی ہے کہ قرآن بڑا ہے؟ جب قرآن میں آ گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، امام قرآن پڑھ رہا ہے، واجب ہوا کہ مقتدی سنے اس کو، واجب ہوا کہ مقتدی چپ رہے، یہ قرآن پر عمل ہے، یہ قرآن پر عمل ہے۔ اب امام شافعی جو کہہ رہے ہیں یہ ان کی اپنی تفہیم ہے، ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو منفرد ہو کر کے تنہا اکیلے نماز پڑھیں، ان سب کے لیے واجب ہے کہ وہ جب تنہا نماز پڑھیں تو ان کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، پڑھنا آنا چاہیے، ورنہ نماز کامل نہیں ہوگی، نماز نامکمل ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ قرآن پیش کر رہے ہیں، امام شافعی اس کے مقابلے میں حدیث پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا اب یہ پھر ایک بار الزام لازم آئے گا کہ آپ حدیث کا انکار کر رہے ہو؟ یہ لازم آئے گا کہ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم حدیث کو مان رہے ہیں، وہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے مان رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب قرآن موجود ہے تو اس کے آگے حدیث۔ اب اس حدیث کی حیثیت دیکھ لیجئے، اسی لیے کہا گیا نا کہ بخاری پڑھ کر کے اور مسلم پڑھ کر کے اور حدیث کی 6 نہیں جتنی کتابیں ہیں پڑھ کر کے اگر کوئی حکم نکالنے لگے تو جامع ازہر سے لے کر کے الجامعۃ الازہر سے لے کر کے اشرفیہ، اور اشرفیہ سے لے کر کے یہ جو شہروں میں ادارے چل رہے ہیں، یہاں نوجوانوں کو اور بچوں کو 8 سال اور 10 سال اور 7 سال یہ کورس کرنے کی اور خاک چھاننے کی ضرورت کیا ہے جب بخاری ایسے ہی سب کو آ جائے گی۔
جب مسلم ایسے ہی سب کو آ جائے گی، انگلش میں بھی ملتی ہے، ہندی میں بھی ملتی ہے، دنیا کی بہت ساری زبانوں میں ملتی ہے، تو یہ علماء کا کورس کروایا کیوں جا رہا ہے؟ میرے عزیزوں، بڑا مشکل ہے۔ خود محدثین کی ایک زبان آپ کو بتاؤں میں، محدثین فرماتے ہیں کہ ہم میڈیکل اسٹور ہیں، محدثین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لاکھوں کے اعتبار سے حدیثیں ہیں، میڈیکل اسٹور ہیں۔ علماء کی دو جماعت ہیں، ایک محدث اور ایک فقیہ۔ ہر فقیہ محدث ہوگا، لیکن ہر محدث فقیہ نہیں ہوگا۔ محدث کا مطلب ہے جس کے پاس علم حدیث ہو، ضروری نہیں ہے کہ علم حدیث کے ساتھ ساتھ اسے حدیثوں سے مسئلہ نکالنا آتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں نحن الصیادلہ، ہم میڈیکل اسٹور ہیں، ہمارے پاس بھری پڑی ہیں حدیثیں۔ اور فقیہ جو ہے جو عالم دین ہے، وہ اطباء ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں۔ اس ڈاکٹر کو پتا ہے کہ میڈیکل اسٹور میں کون سی دوا کہاں رکھی ہے اور کس مرض کے کام آئے گی۔ وہ طبیب جو ہے، وہ ڈاکٹر جو ہے، وہ فقیہ جو ہے، وہ محدث سے حدیث لے گا اور اس سے احکامات نکالے گا۔ ہر محدث جو ہے وہ اپنی حدیث سے حکم نہیں نکال سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جو کھانا آگ پر پکا ہوگا، جو کھانا آگ پر پکا ہوگا، اس کھانے کو کھانے کے بعد نماز اگر پڑھنا ہے تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ جس کھانے کو بھی آگ نے پکایا ہوگا، یہاں تک کہ چائے بھی، آپ نے مغرب پڑھی، باوضو ہیں آپ نے چائے پی اور چاہیں کہ اسی وضو سے آ کے نفل اور پڑھ لیں یا عشاء پڑھ لیں، حدیث تو ہے، یہ صاف صاف واضح حدیث ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ پھر سے وضو کرنا پڑے گا، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کی وجہ سے تمہارا وضو چلا گیا۔ یہ حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف میں ہے۔ دوسری طرف اب چلیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دین کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ ایک چائے پینے سے وضو چلا جا رہا ہے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو حرج میں ڈال رہے ہیں، یہ تو تکلیف ہو رہی ہے کہ ادھر کھانا کھایا اور چاہیں کہ نماز پڑھ لیں پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو حضور خود جب ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسانی فراہم کرو، تو حضور خود حرج میں کیسے ڈالیں گے، مشکل میں کیسے ڈالیں گے؟ تو اب یہاں حدیث کی تعویل کرنا پڑے گی، حدیث کی تعویل کرنا پڑے گی کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، یا پھر حدیث حضور کے کسی دوسرے حکم سے منسوخ ہو چکی۔ پہلے یہ حکم آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور حضور نے یہ بیان فرما دیا کہ جب آگ پر پکا ہوا کھانا کھاؤ اور نماز پڑھنی ہو تو وضو ہونے کے باوجود پھر سے وضو کرو، یہ حکم آیا ہوگا، لیکن دشواری دیکھ کر کے اللہ نے اپنے حبیب سے یہ حکم بدلوا دیا۔ دوسری ایک حدیث ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کھانا تناول فرمایا اور بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھا دی۔ حکم موجود ہے لیکن عمل وہ ہے، صحابہ روایت کر رہے ہیں کہ کھانا کھایا، ہمارے سامنے کھایا حضور نے اور نماز پڑھا دی۔ اب صحابہ نے سمجھ لیا کہ جو پہلے حکم آیا تھا وہ حکم حضور کے اس عمل سے منسوخ ہو گیا۔ اب اس کے لیے مہارت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جب تک مہارت نہ ہوگی، اب آج بھی اگر کوئی بزد ہو، ائمہ فرماتے، محدثین فرماتے، فقہا فرماتے ہیں کہ آج بھی کوئی بزد ہو کہ نہیں، جب بخاری شریف میں ہے کہ آگ پر پکے ہوئے کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا آدمی کو وضو کر کے، تو یہاں تعویل بتائی جائے گی اس کو کہ حضور کا یہاں مقصد یہ ہے کہ وضو سے مراد یہ ہے کہ اچھے سے منہ صاف کرو، اچھے سے کلی کرو، تاکہ کھانے کی بو تمہارے اندر نہ ہو جس سے نماز میں خلل یا نماز میں فرشتوں کو تکلیف پہنچے۔ یہاں یہ تعویل کی جائے گی۔ تو جب تک اس طریقے کا علم نہیں آئے گا، یہ ٹیبل نہیں بلکہ ایسے 50 ٹیبل لگا کر کے کتابیں بھر کر کے کوئی بیان کرے، وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا، وہ دین کا فقیہ اور عالم نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ اس کے پاس اللہ کی عطا ہو، بزرگوں کا فیضان ہو، بزرگوں کے فیضان کے ساتھ ساتھ ڈیلیور کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی اور آسانیاں فراہم کرنے کی اس کے پاس صلاحیت موجود ہو۔ حضرت سیدنا امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کا مناظرہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، امام قرآن پڑھ رہا ہے
تو ہم قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سن رہے ہیں اور چپ ہیں۔ سری نمازوں میں ہم چپ ہیں، جہری نمازوں میں ہم سن رہے ہیں۔ پانچوں نمازوں کا مسئلہ صاف ہو گیا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول، یہ ان کو مبارک اور ان کے ماننے والوں کو مبارک۔ اب انہوں نے فرض قرار دیا ہے، ذرا اس پر ہم توجہ کر لیں۔ فرض قرار دیا گیا ہے، تو اب جو ماہرین حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آئی ہے۔ کون سی حدیث؟ لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ یہ حضرت عبادہ ابن صامت کی حدیث ہے، اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بیان کرنے میں تنہا ہے، کوئی دوسرا صحابی نہیں۔ اس کو حدیث کی زبان میں کہتے ہیں خبر واحد، تنہا ہیں، اور تنہا کسی راوی سے اگر کوئی حدیث آتی ہے تو ماہرین حدیث، ائمہ حدیث کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس سے کوئی حکم نہیں لگ سکتا ہے، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا، چجائے کہ فرض ثابت کیا جا رہا ہے کہ فرض ہے۔ امام شافعی فرماتے تو حکم ہی نہیں ثابت ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ یہاں فرض قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس خبر واحد کی وجہ سے حضرت امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان نے قرآن کریم کو حکم اور اوپر مانتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو، اپنے مسلک پر عمل کرنے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھو گے تو تمہیں چپ رہ کر کے امام کی آواز سننی ہے، امام کی قرات سننی ہے، اور جو سری نماز ہے جس میں امام کی آواز نہیں آتی ہے وہاں خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اس سبق کو لے کر کہ کیا ایسی احادیث ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنے اور نماز میں سورہ فاتحہ یا دوسری سورت پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ تو ایک حدیث تو جس کی جرح ابھی چل رہی تھی آپ نے سنا، ایک اور حدیث، بلکہ 3 حدیثیں ملتی ہیں، بلکہ میں گنتی اگر گنواؤں تو 6 حدیثیں روایت کی گئی ہیں امام کے پیچھے قرات کرنے کے حق میں۔ 6 حدیثیں ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ 6 حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں کے راوی جو ہیں وہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، جن میں سب سے بڑے حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ جو حضور کا فرمان ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ امام کے پیچھے، امام اپنی پڑھ رہا ہوں سورہ فاتحہ اور قرات، پیچھے نماز پڑھنے والا بھی پڑھے گا۔ یہ حضرت عائشہ بھی فرما رہی ہیں روایت، اور حضرت ابو ہریرہ بھی روایت فرما رہے ہیں۔ اس طریقے سے 6 حدیثیں ملتی ہیں جس کو حضرت سیدنا امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو احادیث کی دنیا کے ایک بہت بڑے امام ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں۔ بڑا خوبصورت انہوں نے تجزیہ کیا ہے۔ 6 حدیثیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں امام کے پیچھے قرات کرنے سے متعلق جو ہے، سب سے پہلی حدیث تو عبادہ ابن صامت کی آپ نے سن لیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ اسی طریقے سے حضرت محمد ابن اسحاق نے بھی حضرت عائشہ سے دوسری سند کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ نے ایک اور سند کے ساتھ، حضرت علامہ ابن عبد الرحمن نے اپنے والد سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث اور آ رہی ہے۔ 6 حدیثیں ہیں کہ پیچھے جو ہے پڑھنا ہوگا، امام کے پیچھے پڑھنا ہوگا۔ لیکن یہاں ان 6 حدیثوں کا جب لفظی طور پر تجزیہ کیا جاتا ہے تو امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ ابن صامت کی حدیث کو چھوڑ کر کے، یعنی حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ میں آپ کو سناؤں، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز پڑھتے ہوئے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز نامکمل ہے۔ سنیے گا غور سے، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز پڑھتے ہوئے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز نامکمل ہے۔ ایک تابعی ہے ابو صائب، جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حکم بیان فرمایا حضور کا
تو ابو صائب کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ میں کبھی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تب کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ اے ایرانی، ابو صائب پرشین تھے، فارسی تھے، تو انہوں نے فرمایا، یعنی ابو ہریرہ نے کہا، اے ایرانی جو سوال کر رہا ہے کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو دل میں پڑھ لیا کر۔ یہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں۔ اب ان 6 حدیثوں کا تجزیہ ایک حدیث سے ہو رہا ہے، حضرت عائشہ کی حدیث پہ دہرا رہا ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی وہ ناقص نماز ہے۔ تو اس میں یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے لفظوں کے ساتھ میں کہ امام کے پیچھے والی نماز میں کہا جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کھل کر کے پوچھ بھی لے رہا ہے کہ ابو ہریرہ آپ یہ جو حکم رسول بیان کر رہے ہیں، تو کیا میں جب میں امام کے پیچھے نماز پڑھوں تب میں کیا کروں، تب بھی پڑھوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ اسے اس کے ایک نام کے ساتھ کہتے ہیں، اے فارسی سن، اے ایرانی سن، تو اپنے دل میں پڑھ لیا کر۔ اب یہ بتائیے دل میں کوئی پڑھتا ہے کیا؟ پڑھنا ہوگا تو یا تو دھیرے سے پڑھے گا یا زور سے پڑھے گا۔ پڑھنے کی 2 ہی تعریف ہے، اونٹ چلیں گے ہلکی سی آواز آئے گی، دل میں پڑھ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ حکم بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت میں خود شیور نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے۔ اب میں اس مسئلے کے بیان کے الٹ کہ لوگوں نے پڑھا تب حضور نے کیا کیا، اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک جہری نماز سے، یعنی جس میں قرات ہوتی ہے، ایک جہری نماز سے، یہ 13 حدیثیں ہیں، 6 کے مقابلے میں یہ 13 حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جہری نماز سے حضور نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ قرات کی ہے؟ یہ حدیثیں متعدد طریقے سے آئی ہیں۔ ایک حدیث میں تو حضور نے سورت کا بھی نام لے لیا، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کر کے پوچھا کہ تم میں سے کون میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھ رہا تھا؟ یعنی وہ اتنے زور سے پڑھ رہے تھے کہ حضور سن رہے تھے۔ تم میں سے کون میرے پیچھے پڑھ رہا تھا؟ ایک حدیث یہ ہے کہ سبح اسم کون پڑھ رہا تھا، اور ایک حدیث ہے کہ حضور نے نماز پڑھائی، سلام پھیر کر کے پوچھا کہ نماز میں قرآن مجھ پر بوجھ ہونے لگا، مجھے بھاری ہونے لگا، میں پڑھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ بھئی پیچھے سے کوئی پڑھنے لگے گا تو امام کنفیوز ہوتا ہے کہ نہیں؟ امام کے پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے نا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو پیچھے نماز میرے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے پیچھے قرات کر رہا تھا، مجھ سے نماز میں پڑھا نہیں جا رہا تھا، قرآن مجھ پر بوجھ ہو رہا تھا۔ نازع کا لفظ آیا ہوا ہے، قرآن مجھ پر بوجھ ہو رہا تھا۔ کون پڑھ رہا تھا؟ سب خاموش۔ کون پڑھ رہا تھا؟ سب خاموش۔ ایک صحابی نے اٹھ کر کے کہا، یا رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا۔ اب اس حدیث سے خود اس واقعے سے ثابت ہوتا کہ سب نہیں پڑھ رہے تھے، سب کو پتا تھا کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے خود ثابت ہو رہا ہے نا کہ سب تھوڑی پڑھ رہے تھے، سبح اسم والا بھی اکیلا ایک ہی پڑھ رہا تھا۔ اور اس حدیث میں بھی حضرت ابو ہریرہ کو سن لیں، کسی نے ابھی میرے ساتھ قرات کی ہے؟ یہ حضور کا سوال ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ ہاں میں کر رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میرے ساتھ قرآن میں نزاع ہو رہا ہے، یعنی مجھے تکلیف ہو رہی تھی قرآن پڑھنے میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ سے یہ بات سننے کے بعد صحابہ کرام نے ان نمازوں میں جہاں جہری قرات ہوتی ہے، ظاہری قرات ہوتی ہے، صحابہ نے جو پڑھتے بھی تھے انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، جو پڑھتے بھی تھے انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب آج کا کوئی مقرر، آج کا کوئی فلسفی، آج کا کوئی پروفیسر ان حدیثوں کے مقابلے میں کوئی چیز لے کر کے آتا ہے تو میں اپنے نوجوانوں سے کہوں کہ خدا را قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہر ایک کہہ اور مہ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب حضور سوال فرما رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ جب حضور نے اس طریقے سے فرمایا
کہ قرآن مجھ پر بوجھ ہو رہا تھا، بھاری ہو رہا تھا، نزاع ہو رہا تھا پیچھے پڑھنے سے۔ ہاں ایک حدیث اور ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ میں وہ عرض نہ کروں اور آپ کو بعد میں کوئی بتائے، ایک حدیث اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اسی طریقے سے آپ نے سوال کیا صحابہ سے۔ تو ایک صاحب نے کہا میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ صرف سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ۔ اب وہاں سے بھی دلیل لوگ پکڑنے لگے کہ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اور متعدد حدیثیں ہیں، اور راویان حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیتیں ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بتاتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ اے عمر میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں تو کیا نماز آپ کے پڑھاتے ہوئے جب آپ قرات کرتے رہیں تو میں سورہ فاتحہ پڑھوں یا قرات کروں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے کہ ہاں پڑھو۔ 3 حدیثیں ہیں یہاں بھی، حضرت عمر فاروق اعظم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، اور ایک راوی اور ہیں جن کی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث ہے ہاں پڑھو۔ ان 3 حدیثوں کے مقابلے میں اب جب حضرت عمر فاروق جیسا آدمی کہہ رہا، جیسی شخصیت کہہ رہی کہ پڑھو، اب پھر حدیث کھنگالی جائے گی کہ کہیں ان کے مقابلے میں کوئی اور حکم ہے۔ تو اس مقابلے میں پھر ایک مرتبہ جب صحابہ کا عمل تلاشا گیا تو صحابہ کے عمل میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا مولا علی، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، عشرہ مبشرہ کے تمام 10 صحابہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ تمام صحابہ کا عمل ملتا ہے کہ یہ منع کرتے تھے۔ یہ کوئی ایک موقع ہوگا جس موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم نے اس شخص کو کہہ دیا، لیکن عمل یہ کہہ رہا ہے، عمل یہ جتلا رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مرضی پاک بھی نہیں تھی، نہ خلفائے راشدین کی مرضی تھی، نہ عشرہ مبشرہ اس پر عمل کرتے تھے، بلکہ حضرت امام جعفر منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام طحاوی یہ فرماتے ہیں کہ 80 صحابہ کی روایتیں میرے پاس موجود ہیں، اجماع ہے کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، اور حضور کا یہ فرمان ہے، حضور کا یہ فرمان ہے کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ تم اس کے پیچھے جب وہ تکبیر کہے اللہ اکبر تو تم تکبیر کہو، جب امام رکوع میں جائے تو تم تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ، تسبیح پڑھو، اور جب امام قرات کرے، باضابطہ الفاظ ہیں کہ جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ ایک نہیں، تقریباً 9 احادیث طیبہ طحاوی شریف میں حضرت امام طحاوی نے جمع فرمائی ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ہاں وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے نقل کر دوں تو زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ تقریباً 3 صحابہ کی روایت ہے، جس میں سب سے اوپر ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری۔ الفاظ ہیں جب تم نماز پڑھنا چاہو، یہ حضور کے الفاظ ہیں، جب تم نماز پڑھنا چاہو تو اپنی صفوں کو درست کرو، پھر کوئی تمہاری امامت کرے، جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو، اور جب قرات کرے تو چپ رہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں۔ حدیث کی کتابیں کون کون سی ہیں؟ امام احمد نے اپنی مسند میں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں، حضرت ابن ماجہ نے اپنی سنن میں امام ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی ہے۔ دوسری حدیث ہے جو امام احمد ہی کی ہے، امام ابو داؤد کی ہے، امام نسائی کی ہے، امام ابن ماجہ کی ہے، امام طحاوی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اردو بتا رہا ہوں آپ کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو، اور جب قرات کرے تو خاموش رہو۔ یہ ہو گئے۔ تیسری نمبر 3 امام ترمذی کی حدیث، امام مالک نے اپنی موطا، امام ابو جعفر طحاوی نے شرح معانی الآثار میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی۔ الفاظ ہیں جس نے کوئی رکعت بے سورہ فاتحہ کے پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی مگر جب امام کے پیچھے ہو تو، یعنی امام کے پیچھے ہو تو اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم حدیث ثابت ہو رہا ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم احادیث طیبہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اتنا سوکھا اور خشک موضوع ہے، میں نے اس لیے ابھی اٹھایا آپ کے سامنے، اس لیے رکھا، ایک تو یہ ایسی علمی محافل کی ہمیں برکت ملے، اور پھر ہمارے چند نوجوان سوشل میڈیا پر جا کر کے ہمارے بچے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ امام شافعی کا مسلک اسٹرانگ ہے، بہت مضبوط ہے، امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ اپنے دماغ اور اپنی فکر قیاس پر عمل پیرا ہوا کرتے ہیں، اس لیے جو ہے امام شافعی کا مسلک بہت مضبوط ہے۔ اور پھر رفع یدین کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اور حضرت امام اعظم کے متعلق اور اتہامات لگائے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ پیر نمازوں میں کیسے رکھے جائیں۔ یہ عجیب چلن میں نے اب دیکھا بعض مساجد میں، خود مسجد حرام میں بھی ایک دو بار مجھے اتفاق ہوا، صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، بازو میں ہاتھ تو باندھنا جہاں باندھنا تھا ان کو سینے پر انہوں نے باندھا، سینے پر ہاتھ باندھا، اور اس کے بعد پیر یوں پھیلایا کہ وہ ہمارے پیروں تک۔ اب ہم نے اپنا پیر سمیٹ لیا تو وہ ان کا پیر اور پھیل رہا ہے، اور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ نہ جانے کہاں سے یہ روایت وہ لے کر کے آئے، ہم کو تو نہیں ملی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یا کسی صحابی نے ایسا کیا ہو کہ آپ پیر سمیٹتے جاؤ اور پیر پھیلاتے جائیں۔ جبکہ تذلل یہ ہے، انکسار یہ ہے، تذلل اور انکسار اللہ کے سامنے عاجزی یہ ہے کہ ہاتھ یہاں باندھا جائے، یہ عاجزی میں سے آتا ہے۔ ابھی میں دلیل بھی دے رہا ہوں، تذلل اور عاجزی یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھا جائے۔ دوسرے، یہ پیر پھیلانے میں نہ تذلل ہے نہ انکسار ہے، بلکہ نماز میں ڈسٹربنس ہے، نماز میں ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا۔ اب اگر نہیں بھٹکنا ہوتا تو جتنا پیر پھیلایا ہے آپ نے ایسے ہی رکوع اور ایسے ہی سجدہ کر کے دکھا دو، بغیر سمیٹے ہوئے۔ آپ جب سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ کو سمیٹنا پڑ رہا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں نماز میں؟ پھر آپ کھڑے ہیں تو آپ کا پیر یوں پھیلا ہوا ہے، آپ جب رکوع میں جا رہے ہیں تو تھوڑا سمٹے یا نہیں سمٹے، چلو جیسے تیسے رکوع کر لیا، سجدے میں جا رہے ہیں تو پھر سمیٹ کر کے پیر لائے، آپ دوسرے سجدے میں گئے تو پھر سمیٹ کر کے لائے، پھر کھڑے ہوئے تو پھر پہلوانی کی آپ نے۔ میں پہلوانی کر رہا ہوں، مذاق اڑا رہا ہوں، مجھے حدیث سے لاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہو کہ پیر پھیلا پھیلا کر کے ملایا ہو اور دوسرے کو تنگ کیا ہو کسی کو۔ نماز تو انکسار کا نام ہے، نماز تو عاجزی کا نام ہے۔ اور پھر الفاظ دو رہا ہوں کہ عاجزی یہاں ہے۔ امام شافعی کا مسلک ان کو مبارک ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کتابوں میں جو ملتی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نماز پڑھاتے دیکھا، حضور کا ہاتھ سینے پر بندھا ہوا تھا، نو ڈاؤٹ حدیث ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ بہت معزز، بہت عالی مرتبت صحابی ہے، لیکن ابھی حدیث کی دنیا میں آپ گئے کہاں، آپ آئے کہاں، آپ اٹھے بیٹھے کہاں؟ حضرت ابو درداء کا واضح بیان ہے کہ میں نے اپنے نبی کو، اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا اور حضور کا ہاتھ سینے پر بندھا ہوا تھا۔ حضرت امام شافعی کا مسلک یہ واضح ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا، ہم اس کو مسلک حق ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک صحابی سے یہ روایت ہو رہی ہے، ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن امام اعظم کی طرف اب آئیے آپ۔ امام اعظم نے یہ مسلک ناف کے نیچے باندھنے کا کس سے لیا؟ اپنے گھر سے لے لیا؟ اپنے گھر سے لائے کیا؟ اپنے استاد حماد سے لائے کیا؟ یا کوفہ میں آپ نے ایک میجورٹی بنا لی کہ کوفہ والے ایسا کریں گے، ایسے لے لیا کیا؟ نہیں، کوفہ میں آئے ہوئے ایک معزز ترین صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تمام تر طرق اور روایتیں اور ان کی شاگردی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ملی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے یہ عظیم استاد امام حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود جیسے عظیم المرتبہ صحابی جو ہے وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے تھے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے تھے۔ کیا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی نے حضور کو سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا ہو اور اپنی مرضی سے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو؟ کوئی صحابی یہ عمل کر سکتا ہے کہ سینے پر ہاتھ حضور باندھے ہوئے ہیں اور صحابی یہاں نیچے باندھے؟ یقیناً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا، نو ڈاؤٹ۔ پھر کہہ رہا ہوں حضرت ابو درداء نے
سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا، امام شافعی نے لے لیا، ہم مسلک حق کہتے ہیں، کوئی نزاع نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں۔ امام اعظم نے، لیکن امام اعظم کا مضبوط مسلک ہم کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب آئیے، حضرت ابو دردہ نے اسلام قبول کیا 9 ہجری میں۔ کتنی ہجری میں؟ 9 ہجری میں۔ محدثین کہتے ہیں کہ 9 ہجری میں اسلام قبول کرنے والے ابو دردہ صحابی نے اگر ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کی بکری چرانے کی زندگی کے ساتھی ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ 22 سال تک اسلام کا زمانہ پایا ہے، 22 سال تک صحبت رسول پائی ہے عبداللہ ابن مسعود نے۔ تو ان 22 سالوں میں ایک نہیں، ہزاروں مرتبہ عبداللہ ابن مسعود نے حضور کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا۔ ایک بار نہیں، 1000 بار ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک کوفے کا مسلک یا آپ کے گھر کا مسلک نہیں ہے، یہ حضور ہی کا مسلک ہے۔ لہٰذا اس پر نہ اضطراب چاہیے، نہ پریشانی چاہیے، نہ دوسروں کو چڑھانا چاہیے۔ یہ حضرت امام شافعی کا مسلک اور ائمہ کا مسلک، یہ ان کو مبارک۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو کمزور کرنے کی نیتی چلی ہے کہ نہیں شافعی مضبوط، امام اعظم کمزور، یہ مت کیجیے۔ اب آپ کو بتاؤں 2 مسئلے اور، اپنی بات ختم کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، فرماتے ہیں، اسی کتاب میں ہیں، اب ضرورت ہوگی تو نشان لگا ہوا، میں زیروکس کر کے کاپی دے دوں گا آپ کو، آپ لے جائیے، چاہے جہاں میل کیجیے، چاہے جس کو دکھائیے جا کر کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے بھی قرات کرتا ہے، پھر کہہ رہا ہوں شافعی یہ ان کو مبارک، یہ ان کا مسلک ہے، وہ برحق مسلک ہے، لیکن امام حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو شخص بھی امام کے پیچھے قرات کرتا ہے، امام پڑھ رہا ہو وہ بھی پڑھ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے کہ اگر مجھے کوئی آگ کا انگارہ لا کر کے دے دے تو ایسا کرنے والے کے منہ میں گھسا دوں اس کو۔ ایک صحابی کا یہ عمل ہے۔ کیوں عمل ہے؟ وہ کانفیڈنٹ تھے کہ حضور کا یہ عمل نہیں تھا، حضور منع فرماتے تھے، حضور کا جب عمل نہیں تھا تو اتنا غصہ اس کانفیڈنس کی بنیاد پر ہے کہ میں اس کے منہ میں انگارہ رکھ دوں جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے، امام کے پڑھنے کے باوجود پڑھتا ہے۔ اللہ کا حکم بھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ۔ آخری حضرت مولائے کائنات مولا علی کی حدیث نقل کر دیتا ہوں۔ حضرت مولائے کائنات مولا علی، وہ بھی نشان ہے میرے پاس، حضرت مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، امام کی تکبیر پر تکبیر کہتا ہے اور امام کو امام مانتے ہوئے اس کے پیچھے کچھ نہیں پڑھتا، وہ فطرت پر عمل کرتا ہے، فطرت پر عمل کرتا ہے، یہ الفاظ ہیں۔ یعنی فطرت کیا ہے؟ فطرت کا یہاں معنی اور منشا یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی بھی یہ ہے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ امام جب پڑھے تو خاموشی کے ساتھ سن۔ ہاں، اب آئیے اس حدیث پر ہم بھی کیسے عمل کریں گے؟ قرآن پر تو عمل کرتے ہی ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں، ایک عظیم مسلک ہے صوفیہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو تم تو سن ہی رہے ہو، لیکن جب امام خاموش ہے، جیسے تیسری اور چوتھی میں، جیسے ظہر میں، جیسے عصر میں، جب امام خاموش ہے تو اس وقت بجائے اس کے کہ ذہن ادھر ادھر بھٹکاؤ، ادھر ادھر کے خیالات آئیں، تم جی میں، اپنے دل میں سورہ فاتحہ کا تصور کرتے رہو، الحمدللہ رب العالمین، دل میں تصور کرتے رہو۔ وہ پالنہار حمد کے لائق ہے، ساری حمد اور ثنا اسی کی ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ تصور لاتے رہو، سورہ فاتحہ کے معانی کا تصور، اس پر تدبر کرتے رہو۔ یہ اجازت دی ہے صوفیہ نے۔ صوفیہ کی بات آ گئی ہے تو ان کے مسلک کی ایک خوش ہونے کی بات اور بتا دوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں نماز کے متعلق ہے اور عالم، کچھ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ امام صاحب جلدی سے نماز پڑھا دیں، یا وہ اپنی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اکا دکا ہی صحیح کہ نہیں لمبی قرات ہو، مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، ان کو کام دھندہ نہیں ہوتا ہوگا تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں پڑھتے رہے امام صاحب، یا جی لگ جاتا ہوگا تو پڑھتے رہے امام صاحب۔ ان دونوں پر صوفیہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں، آپ کو لذت آئے گی۔ آپ صوفیہ فرماتے ہیں
کہ جو جلدی نماز پڑھنے کی بات ہے وہ اس لیے ہے کہ جتنی بھی دیر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ذہن حاضر ہے، ہمارا دماغ حاضر ہے، ہمارا دل حاضر ہے، پڑھ لو، اس سے پہلے کہ حملہ آور ہو شیطان اور نفس ہم پر حملہ آور ہو، جلدی سے نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جائے، تاکہ نماز اللہ کی نماز اللہ کے لیے رہے، شیطان کا حملہ نہ ہونے پائے، جلدی سے پڑھ کر کے فارغ ہو جائے۔ یہ تو جلدی والوں کی دلیل ہے۔ دیر والے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ اکبر کہو اور پڑھتے رہو، مست رہو اللہ کی بارگاہ میں، شیطان آئے کہ کوئی آئے، بازار کا خیال آئے کہ پیٹرن کا خیال آئے کہ سیمپل کا خیال آئے کہ دکان کا خیال آئے، آ رہا ہے، آتے رہو، جہاد کرتے رہو، جٹے رہو اللہ کی بارگاہ میں اور دیر تک نماز پڑھو تاکہ شیطان ایک دن ہار کر کے بھاگ جائے۔ یہ دونوں کا ہے۔ تو میں یہ باتیں اس لیے چھیڑ بیٹھا آپ سے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ اس طریقے کے مسائل ہمارے نمازیوں میں آئیں۔ ہمارے جو چند ذہن ہیں بچوں کے، ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ موضوع سب کے لیے نہیں تھا، لیکن ایک علمی بات تھی اس لیے لے کر کے میں بیٹھا۔ اب اس کو اخیر میں اینڈ میں لا کر کے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ امام شافعی کے لیے ایک عقلی دلیل بھی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، آپ سب کو وہ دلیل سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام شافعی کے یہاں کیا ہے؟ فرض ہے۔ اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ فرض ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز ہوگی؟ کوئی فرض چھوٹے تو نماز ہوگی؟ اب آپ ذرا اس تصور کو دیکھیے، ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور یہاں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اس کا وضو اینڈ ہوا اور امام صاحب ادھر رکوع میں چلے گئے۔ وہ دوڑا آیا اور اس نے اللہ اکبر کہا اور دوسرا اللہ اکبر کہہ کر کے، یہ مسئلہ یہی ہے، دھیان رکھنا، یہ نہیں کہ بس ایک ہی اللہ اکبر پہ رکوع میں چلے گئے، نماز نہیں ہوگی۔ نماز شروع کرنے کی ایک اللہ اکبر قیام فرض ہے اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں امام کو پا لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رکوع پا لیا اس نے ایک رکعت پا لی، سجدہ پایا تو نماز نہیں پائی، لیکن جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی۔ آپ سب مانتے ہیں نا کہ رکوع مل گیا تو نماز مل گئی۔ اب اگر یہ سورہ فاتحہ فرض ہوتی مقتدی پر پڑھنا تو چھوٹنے کے بعد اس کی نماز ہوئی کیسے؟ یہ دلیل دماغ میں آ رہی ہے آپ کو کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہوتا، اب وہ امام شافعی کہہ رہے ہیں یا ائمہ اہل حدیث کہتے ہوں، اگر یہ فرض ہوتا تو وہ مقتدی جو رکوع میں آ کے پڑھ، اور یہ مسئلہ سب کے یہاں مسلم ہے، شافعی بھی اس کو مانتے ہیں کہ جیسے ہی رکوع مل گیا امام کا تو ہم کو وہ رکعت مل گئی، وہ رکعت کاؤنٹ ہوگی، وہ رکعت گنی جائے گی۔ تو اگر یہ سورہ فاتحہ فرض ہوتی، سورہ فاتحہ اگر یہ فرض ہوتی تو مقتدی کا تو فرض چھوٹ گیا، تو پھر نماز ہوئی کیسے اس کی؟ اور سبھی مانتے کہ نماز ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہ قرآن، حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بالکل ثابت شدہ ہے، اس میں کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو کتاب میں نے آج یہاں رکھی ہے، یہ طحاوی شریف ایک عظیم کتاب ہے، اس میں اس کا ایک لطیفہ بھی ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں امام ابو جعفر احمد ابن محمد طحاوی، یہ مصری عالم ہیں، یہ پہلے شافعی تھے، یہ خود شافعی تھے۔ ان کے ماموں جو بہت بڑے مصری عالم ہیں امام مزنی، وہ بہت بڑے شافعی عالم ہیں۔ امام مزنی امام شافعی کی بارگاہ کے پڑھے ہوئے ہیں، امام شافعی کے شاگرد ہیں امام مزنی کے یہ سگے بھانجے ہیں۔ ایک روز یہ اپنے ماموں امام مزنی کے پاس درس حدیث لے رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ درس حدیث کے دوران میں ایک سبق آیا، ایک مسئلہ آیا کہ ایک حاملہ عورت، ایک حمل والی عورت انتقال کر جائے، مر جائے، وہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے اور زندہ ہونے کے آثار ہیں، مسئلہ سنیے گا، ایک حاملہ عورت اگر مر گئی اور ڈاکٹرز یہ دیکھیں کہ جو پیٹ میں بچہ ہے وہ زندہ ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ ہرگز
عورت کا پیٹ نہیں چیرا جائے گا اگرچہ وہ بچہ مر جائے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک جان بچانے کے لیے اتنا آپریشن کیا جائے گا، اتنی تکلیف دی جائے گی اور بچے کو زندہ نکال لیا جائے گا. یہ جب سبق آیا اور امام شافعی کا یہ موقف آیا کہ نہیں، مردے کی عزت اور حرمت ہے، اس لیے اس کا پیٹ نہیں چاک کیا جائے گا، حضرت امام طحاوی نے کتاب رکھی، بند کی کتاب، اور کھڑے ہو گئے. اور بھی طلبہ تھے، یہ کھڑے ہو گئے. کہا مامو جان، بہت بڑے عالم ہیں امام مزنی، مامو جان، جو شخص ایک بچے کو اس کی والدہ کے پیٹ میں، امام شافعی کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کی والدہ کے پیٹ میں مر جانے کو گوارا کرتا ہو، ایسے مسلک سے میں توبہ کرتا ہوں. اور اسی دن سے امام ابو حنیفہ کے فالوور بن گئے اور امام ابو حنیفہ پر جو ہے آپ نے ریسرچ شروع کر دی تھی. کیوں ہوا تھا ایسا؟ اس میں ایک لفظ جوڑ کر کے اپنی بات بتا رہا ہوں میں. امام ابو جعفر طحاوی خود ان پر یہ گزری تھی، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے یہ، اور ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو وہاں مسئلہ چھڑا تھا. شافعی حاوی تھے وہاں، تو شافعی حاوی ہونے کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ نہیں، پیٹ نہیں چاک کیا جائے گا، بچہ بھلے مر جائے. لیکن جو ائمہ احناف تھے وہاں، انہوں نے کہا نہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے، تھوڑا سا پیٹ چاک کر کے اس بچے کو نکالا جائے گا. یہی امام جعفر ابو طحاوی بنے جا کر کے. انہوں نے کہا کہ جو شخص میری موت گوارا کرتا ہو، مجھے مار دینا گوارا کرتا ہو، میں کیسے اس کے مسلک پر عمل کر سکتا ہوں. یہ امام شافعی کے لیے کوئی نیچا دکھانے کی بات نہیں ہے، یہ مسئلے مسائل کی بات ہے. ورنہ بہت بڑے امام تھے امام شافعی. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ تمام مصلح برحق ہیں، وہ حنفی ہو کہ وہ حنبلی ہو کہ وہ مالکی ہو، وہ شافعی ہو، کوئی مسلک ہو. تو اس میں ہمارے جو نوجوانوں کا، ہمارے بچوں کا جو ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، خدا را اس سے بچیں. امام اعظم ابو حنیفہ ایک بڑی شخصیت کا نام ہے، ایک بڑے امام کا نام ہے. ہاں، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعصب برتا گیا، اور کس کس نے برتا وہ سب نام ہیں، لیکن وہ آپ کا چیپٹر اور آپ کا سبق نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وشفیعنا سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. یا ذا الجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین. ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما. اے اللہ، ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما. بزرگوں کی بارگاہ کا مؤدب فرما. ہر لحظہ ہر وقت توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تمام ائمہ اعظام کی بارگاہ میں اس محفل کا ثواب نظر ہے قبول فرما لے. تمام محدثین اعظام کی بارگاہوں میں اس محفل کا ثواب نظر ہے قبول فرما لے. ہم جتنے حاضرین کے متعلقین اس دنیا سے چلے گئے، ان کی نظر ہے قبول فرما لے. اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما، اور اس طریقے کی محفلیں منعقد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر علمی شوق اور علمی ذوق پیدا فرما. اپنے علماء سے سچی محبت کی توفیق رفیق عطا فرما. اپنے دین سے محبت کی توفیق رفیق عطا فرما. اپنے مسلک کی عزت و حرمت پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. ایک خوشخبری اور ہے، کل، آج آپ نے یہ سن لیا، کل نماز عشاء میں ہم سب کے مخدوم حضرت علامہ